السلام علیکم گلگت بلتستان، خوش آمدید پاکستان۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ گلرخ کریم اور آج آپ سب کو پھر سے خوش آمدید آپ کے پروگرام عکس گلگت بلتستان میں۔ تو اتنے دنوں سے جو ہے میں شو میں نہیں تھی کیونکہ رمضان کا ٹائم تھا اور پھر رمضان کا ٹائم گزر بھی چکا ہے۔ اور کیسے لگا آپ کا ہمارا عید کا پروگرام؟ تو میرے خیال سے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے ہمارا عید کا پروگرام، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گلگت بلتستان گئی تھی میں عید کے ٹائم پہ، رمضان کے ٹائم پہ، تو مجھے بہت مزہ آیا وہاں پہ۔ اور جو موسم ہو رہا ہے آج کل گلگت بلتستان کا، جو وہاں پہ فلاورز جو کھل رہے ہیں، بہار کا جو موسم وہاں پہ آیا ہوا ہے، بہت سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں، لوگ جو ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے گئے تھے عید پہ جو ہے رمضان کے ٹائم پہ، تو بہت ہی مزہ آیا۔ اور پھر گلگت بلتستان ہمارا ہے ہی اتنا پیارا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے مزہ تو ہر موسم میں ہم وہاں پہ جا کے انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان میں بہت ساری چیزیں ہوئے گلگت بلتستان میں، کیونکہ میں ابھی آئی ہوں نا شو میں، تو اس وجہ سے میں گلگت بلتستان میں تھی، تو مجھے کافی کچھ پتہ چلا گلگت بلتستان میں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا آگے ہونے والا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ ایک اسکیم ہوا ہمارے گلگتیوں کے ساتھ۔ لوگ جو ہے کسی بھی چیز کے اوپر، کسی کے بندے کے اوپر بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہے ہی ایسے، کیونکہ اسکیم ہوا کسی چیز کے اوپر، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے اس چیز کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا لوگوں نے، لیکن بعد میں پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ چیز اسکیم ہے اور پھر ان کے ساتھ یہ چیز ہوا۔ لیکن آئندہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو، کسی بھی چیز سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کتنا بہتر ہے اور پھر کتنا اس چیز کی وجہ سے آپ کو نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر موسم جو ہے وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے، کیونکہ وہاں کے جو پہاڑ، وہاں کے جو لوگ اور پھر وہاں کے جو نظارے ہیں وہ ہر چیز میں آگے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دفعہ جو وہاں کا موسم ہو رہا ہے وہ بہت ہی زبردست موسم ہے، جو ہے بہار کا موسم ہے، پھول کھل رہے ہیں ہر جگہ میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے گیسٹ آ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے وہاں پہ فیسٹیول جو ہے وہ ہر آئے دن ہمارے وہاں پہ فیسٹیولز ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پلان بن رہا ہے گلگت بلتستان کی طرف جانے کا تو آپ ضرور جائیں اس منتھ میں اور اس سیزن میں، کیونکہ اس ٹائم پہ گلگت بلتستان کا الگ ہی رونق اور پھر الگ ہی آپ کو ایک چہرہ دیکھنے کو ملے گا ہمارے گلگت بلتستان کا۔ تو جت دایا بسنا کھولر دانین تیر من تو بس سنا بھی محبت نے روز ہن الگ تالتن میبلا یاد قدیمی جے محبس فتن تنایا مثلا، لیکن درو گن دا روز میبلا مالے بلا کھولے دا مستقبل گن بھی مستقبل گن روز میبلا اور اتے چمکے ماں کا ملا مناس بلوم گس ٹی وی تھرو گت شو تھرو تیلٹ مدا ادشک دا فتن تن روز بلا، لیکن پورا گن فت بے نا، لیکن دا روز کی بلا چھٹن سر شنو چھٹن سر روٹن دل نے دیمے نین چکری نے چن میمو گیل تمی تن کہ ایلر نیچان میم گلگت بلتستانے سسکا واپس ملا میان میم میر مشوکا واپس ملا میان اتے کا ماں گت پروگرام عکس گلگت بلتستانے عید پروگرام ماں ضرور بڑی منجارہ لیبلا بوٹی زبردست بلوم اور ماں بوٹی پسند تان۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہمارا عید کا پروگرام اتنی زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے پسند کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے جو ہمارے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اگر ہم پہاڑوں کے اوپر بات کریں، آج کل کوئی ایک سوشل میڈیا پہ میں پکچر بھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پہاڑوں کے اوپر کچھ اسکیم وغیرہ چل رہے ہیں، تو پھر گلگت بلتستان کے لوگ اس چیز کو پسند بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس چیز کو اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے تو صحیح ہے، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اس چیز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے اور پھر ہم سب کو ایک باجماعت ہو کے اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اس چیز کے اوپر الگ ہی جو ہے اپنا آئیڈیا دے اور پھر ایک بندہ جو ہے اس چیز کے اوپر اپنا الگ آئیڈیا دے۔ ہم سب لوگوں کو ایک ہی باجماعت ہو کر بیٹھنا ہے، اور کیونکہ گلگت بلتستان ہمارا اور اس کی جو ہے سیفٹی کا اور اس کی خوبصورتی کا خیال ہم نے رکھنا ہے، تو اس چیز کے اوپر آپ ضرور غور کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو پھر چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا نام؟ علی پاکر شہباز سے۔ جی علی، آپ کو کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام، ہم سب فیملی بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام، بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
علی آپ اسلام آباد سے ہیں، تو کل جو اسلام آباد کا موسم ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، تو آپ کو کیسا لگا؟ اس موسم کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی کل اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہماری اسلام آباد میں، اور ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو اتنی زیادہ برف باری ہوئی، بہت اچھا موسم تھا، بارش بھی چلی گئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ کبھی گلگت بلتستان کی طرف گئے ہیں؟ نہیں، پلان بنا رہے ہیں فیملی والے، آپ کو چلیں گے۔ پلان بنانا چاہیے، ویسے موسم بہت ہی اچھا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، اور پھر جو باہر کا جو موسم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ ذرا بتائیں نا، آپ نے آج پہلی بار ہمارا شو دیکھا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں؟ شروع سے دیکھتا ہوں۔ اوہ، تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، تو آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارا پروگرام، ہمارے جو بہت گیسٹ آتے ہیں؟ بہت اچھا، آپ بہت ترقی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے جی ہمارے کالر جو کہ اسلام آباد سے تھے، اور ان کا نام علی تھا، اور یہ شروع سے ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ ہمیں اتنا پسند کرتے ہیں، ہمارا شو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بس کیا کریں بھی رائے ٹوش لکیمہ فاطمہ نماتن میا سنسنین بیسا، لیکن جو ہے ہمارا سیٹ بھی جو ہے نیو لک اس کا دکھ رہا ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے بھی نیو لک تھا، جو کہ میری جو پیاری جو کو ہوسٹ ہے، کو ہوسٹ تو نہیں کہہ سکتی، چترال کی جو پیاری جو ہوسٹ ہے انہوں نے وہ شو ہوسٹ کیا تھا، اور پھر تب میں نے دیکھا تھا اوہ اتنا پیارا ہمارا سیٹ، تو صوفے بھی نئے لگ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شوز میں جو گیسٹ آتے ہیں، جو پیارے پیارے جو گیسٹ آتے ہیں، جو نیو آئیڈیاز کے جو گیسٹ آتے ہیں، اور پھر سکسیزفل سٹوریز جو ہوتے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ہی اتنے ٹیلنٹڈ، اور ہاں ٹیلنٹ کی میں نے بات کی اور پھر میں یہ بھول گئی کہ آپ کو بتانا کہ آج کل ہنزا میں جو ہے ٹگ آف وار کا جو میچز چل رہے ہیں، اور میں نے کل 15 کو میرے خیال سے تھا ان کا ایک میچ، تو لائیو تھا، بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے، پتہ نہیں اب کون سی ٹیم جو ہے ونگ کرے گی، تو امید ہے بیسٹ آف لک آپ سب کو کہ جو بھی کھیل کھیلو، جو بھی ٹیم کھیل کھیلے، لیکن بہت اچھے طریقے سے کھیلے، ہار جیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور اسی ہار جیت کے نام پہ آپ کے لیے ایک پیارا سا میوزک آپ کے نام۔ اچھا تو جی بہت ہی مزہ آیا گانا سن کے، یہ شنا سانگ تھا، اور پھر سانگ سے زیادہ ہمارے وہاں پہ جو سانگز کے جو ویڈیوز بنتے ہیں، تو ویڈیوز دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ہمارے گلگت بلتستان کی خوبصورتی دکھائی جاتی ہے، اور پھر جو ہمارے جو کلچر، جو ہمارے ہسٹوریکل جو فورٹس وغیرہ ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، تو بہت ہی مزہ آتا ہے ویڈیوز کو دیکھنے کا، اور میوزک کا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گلگت بلتستان کا میوزک کتنا اچھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اگر ہم فورٹس کی بات کریں، جو ہمارے جو قدیم زمانے کی جو گھر ہے، یا پھر التیت فورٹ، بلتیت فورٹ، خلتی فورٹ، اور پھر شگر فورٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مجھے کچھ کے نام نہیں پتہ، بس ان کچھ چیزوں کے نام پتہ تھے، ان کچھ فورٹس کے نام پتہ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان سے بہت سارے ہمارے گلگت بلتستان کے فورٹس ہیں جو جن فورٹس کو ہم لوگوں نے، ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو ہے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہی ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم کلچر کو لے کے چلتے ہیں آگے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ سکسیزفل ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ قدیم زمانے کے جو ہمارے جو فورٹس ہیں انہیں آج تک اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اور وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے پرانے فورٹس جو ہیں ابھی تک یہاں پہ جو ہے موجود ہیں، اور یہ لوگ اس چیز کا اس طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، تو بہت ہی زبردست بات ہے، اور پھر یہ بہت ہی بڑی بات ہے ہمارے گلگت بلتستان کے لیے، اور یہ لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کلچر کو اور اپنے ثقافت کو ایسے سنبھالا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو کوشش کرتے ہیں اپنے گلگت بلتستان کو آگے لے جانے کی، اس ثقافت کو جو ہے مزید آگے لے جانے کی، اپنی ثقافت کو اپنے ساتھ ساتھ چلانے کی، تو ان لوگوں کو ایک بہت بڑا میری طرف سے سلام ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے آگے لے کر جاتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا ثقافت آپ کا ہے، آپ کو لے کر چلنا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اب کسی بھی گلگت بلتستان کے یوتھ کے پاس جائیں تو وہ سب آپ کو بتا سکتے ہیں، ہماری ثقافت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہمارے کلچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں گیدر سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. السلام علیکم. اچھا تو ہمارے ساتھ کالر ہیں جو کہ غزر سے بات کریں. تو جی سر آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا پروگرام یہ عکس گلگت بلتستان؟ آپ بہت باضابطہ کا پروگرام کر رہی ہیں اور ہمارے جو گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے پرٹیکولرلی نا جی جی تو اس کو آپ بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے میں بھی خوش ہوں اور میرے دوست بھی یہاں پہ خوش ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا پروگرام اس سے بھی بہتر ہو. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ذرا بتائیں نا کہ غزر کا موسم کیسا ہے اس ٹائم پہ؟ اس وقت گیدر کا موسم اس طرح ہی ہے جس طرح کی گلگت بلتستان کا ہے نا. ابھی ابر آلود ہے, تھوڑا جی جی. بادل اور کچھ دھوپ ہے اور موسم اتنا زیادہ گرم بھی نہیں ہے, اتنا سرد بھی نہیں ہے. بہت زیادہ خوبصورت موسم ہے اس ٹائم. غزر کے میں نے جب تک میں نے جو چیز ٹرائی کی ہے غزر کے جو ٹراؤٹ فش ہیں وہ کافی فیمس ہے. اور کیا کیا چیز فیمس ہے غزر میں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ گیدر میں ٹراؤٹ فش کے علاوہ آپ نالجات کی طرف جائیں نا باجی تو اس میں بڑی خوبصورتی ہے. وہاں پر نالے بہتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اس میں دیسی جو مچھلی ہے جس کو ہم دیسی مچھلی کہتے ہیں جی جی. تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جو دریا میں پائی جاتی ہے جیسے وہ ٹراؤٹ مچھلی کہتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ پھنڈر کی طرف جائیں تو وہاں پر جھیل ہے. اور اس موسم کے بعد جون جولائی کے مہینے میں وہاں پر ٹورسٹ کی اتنی زیادہ فلو ہوتی ہے کہ دیکھ قابل دید ہوتی ہے. تو وہ ہم تو پورے پاکستان کی ٹورسٹ کو یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ گیدر کی طرف آ جائیں اور ٹراؤٹ فشنگ سے آپ انجوائے کریں. جی جی. اور گیسٹ کو جانا چاہیے غزر کی طرف کیونکہ غزر جو ہے وہ بہت ہی پیارا علاقہ ہے اور پھر غزر کا قلعہ بھی بہت فیمس ہے. ہاں قلعہ تو اس موسم پہ نہیں ملے گی. اس موسم میں نہیں ملے گی لیکن قلعہ بہت فیمس ہے. جی گھروں میں یہ بناتے ہیں انگور کے رس سے. آپ کو معلوم ہے آپ بھی تونزہ سے ہیں غالباً آپ جانتی ہوں گی. جی 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 جی. اور اس ٹائم پہ بازار میں قلعہ ملے گی لیکن مہنگی ہو رہی ہے. ہماری یہ گیدر کی سوگات ہے وہ اس ٹائم پہ جس وقت یہ بنا رہے ہیں انگور وغیرہ پک رہا ہوتا ہے اور اخروٹ کا موسم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کافی 1200 میں کلو جو ہے ملتی ہے. ابھی تو میرے خیال سے 2500 اور 3000 میں یہ بازار میں ملے گی. ویسے یہ اماؤنٹ تھوڑا زیادہ ہے لیکن ٹیسٹ کے لیے یہ اماؤنٹ صحیح ہے کیونکہ آپ کو اس اماؤنٹ میں بہت ہی اچھی چیز مل رہی ہے. بالکل بالکل. آپ گیدر کی طرف جب بھی آ جائیں تو ہم آپ کو انگور کیا یہ قلعہ سے ویلکم کریں گے میڈم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور پھر ہاں سر نے جو ہے مجھے انوائٹ کیا ہے. جو بھائی صاحب تھے ہمارے گلگت بلتستان سے غزر سے انہوں نے جو ہے ہمیں انوائٹ کیا ہے غزر تو میں ضرور جاؤں گی غزر. اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف پھر واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کے پروگرام عکس گلگت بلتستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہے بہت ہی زبردست مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت ہی زبردست کسی ایک چیز کی جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے وہ چیز کھانے میں. تو اس چیز کی یہ لوگ بزنس کرتے ہیں اور ان کا بزنس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پھر یہ جو ہے بہت ہی زبردست اور ٹیلنٹڈ جو ہے بزنس مین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے جو کہ ہمارے گلگت بلتستان سے ہے. تو ویلکم کرتے ہیں ہم ذاکر آکاش کو. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے سر. تھینک یو میڈم. میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتاتے یہ چلوں کہ سر جو ہے چلغوزے کا جو ہے بزنس کرتے ہیں چائنا کے ساتھ بھی اور پھر پاکستان کا اندر بھی ان کا جو ہے جو یہ چیز جو ہے وہ بکتا ہے. اور پھر سر آپ ہمارے کچھ لے کر آئے ہیں ویسے چلغوزہ کھانے کے لیے لائے میڈم. بہت بہت شکریہ. یہاں آئے اور چلغوزہ نہ لائے تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. یہ ناانصافی آپ نے صحیح کہا. ویسے سر ویسے آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ نے یہ بزنس لائن جو ہے وہ کب سے شروع کیا؟ میم یہ بزنس کا تو میرا بڑا بھائی ہے جو شیر عالم اس کا نام ہے. وہ 1998 سے وہ بزنس کرتا ہے چائنا سے. تو اس کے بعد میں 2020 میں فارغ ہو گیا گریجویشن کے بعد. تو پھر تب سے میں نے بھی اسٹارٹ کیا. 6-7 سال میں میرے ہو گئے ہیں. بڑے بھائی کے تقریباً یہ 27-28 سال چل رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں کنیکٹڈ ہے چائنا کے ساتھ. اس ٹائم بھی وہ چائنا میں موجود ہیں. تو میرا خود ایکسپیرینس 6-7 سال کا ایکسپیرینس ہے.
آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہے ویسے بزنس فیلڈ میں، تو آپ ذرا بتائیں کہ چلغوزے جو ہے یہ پاکستان کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ چائنا کے لوگ زیادہ پسند کرتے میم ہیں؟ اس کا اس طرح ہے کہ پیداوار یہ پاکستان اور افغانستان کے ہیں بیسکلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 کیٹیگری کے چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ ہم جو جو ہماری کوالٹی کا ہوتا ہے وہ ہم چائنا بیچتے ہیں. جو بی سی ہے وہ پاکستان میں اندر بک جاتا ہے، کیونکہ چائنا اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں اور ہم چائنا کو بیچتے ہیں اے کوالٹی کی. یہ بی سی کا مطلب کیا ہے جو بی سی کا مطلب یہ ہو گیا اے بڑی ہوتی ہے، بی اس سے چھوٹی ہوتی ہے، سی اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. یہ کوالٹی کی بات ہوتی ہے میم. اچھا، تو سب سے اچھی کوالٹی والی آپ چائنا بیچتے ہیں؟ جی اچھی تو اس چیز کا انکم ریسورس کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ میم یہ تو کلو کے حساب نہیں، ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے. یہ پر کلو یہاں سے ہم جو لیتے ہیں وہ تقریباً 6-7 ہزار کا ہم خود لیتے ہیں. یہ جو کیٹیگری کے ہوتے ہیں، جب ہم بنو اور افغانستان سے مال لیتے ہیں وہاں ہی اس کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 6,000-7,000 پلس ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا کسٹم لگنا، بائی ایئر لینا یا بائی روڈ لینا، اس میں کافی خرچے آتے ہیں. تو پھر وہاں پہنچ تک ہماری تقریباً 8-9 ہزار تک ہوتے ہیں. پھر وہاں جو لک ہو گیا تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بہت مشکل کام ہے. وہاں خراب ہو گیا تو پھر بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے وہاں اچھا ریٹ ہوتا ہے بہرحال چائنا میں. ہاں، یہ کافی سارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں جو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، لیکن جو ہے خاص کر گلگت بلتستان کے لوگ اکثر چائنا اسی چیز کے لیے جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے. جی تو جو ہے یہ جو چلغوزے کا بزنس ہے یہ پاکستان سے میرے خیال سے بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان میں سے آپ بھی ایک. میڈم دیکھیں، یہ میں آپ کو تقریباً 15-20 سال پہلے کی جب بات کروں تو دیامر میں بالکل 1-2 بندے کام کرتے تھے. اب اس ٹائم جو ہے بہت کم کرتے ہیں. ان میں سے امام مالک بھائی ہمارے بہت فیمس کاروباری ہیں اور کامیاب کاروباری ہے. عبد المتین بھائی ہیں، وہ بالکل فیمس اور اچھا کاروباری. اس کے بعد میرا بھائی ہے اور نواب خان جو حاجی صاحب ہیں وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. دیامر اور گلی بستان میں یہ چند لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہے بہت ہیوی آئٹم ہوتا ہے. اس میں نقصان جب بندہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جب فائدہ ہوتا ہے اس میں فائدہ بھی اچھا ہوتا ہے. بہرحال اب فائدے کی اگر بات ہم کریں تو کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے. بس بزنس جو ہے وہ آگے لے کر جانا ہے، اگر لک ہو تو کامیاب، اگر لک نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن چلغوزہ مزے کا ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. تو آپ کا بزنس میں انٹرسٹ جو ہے وہ بچپن سے ہی تھا کہ آپ کو اپنے بھائی کو دیکھ کر پھر انٹرسٹ؟ نہیں میم، جب میرا تو تقریباً یہ 27 سال عمر ہے، تو میں اسکول جب جاتا تھا تب سے میرا بھائی چائنا کا کام کرتا تھا. تو میں اس کو دیکھ کے میرا ذہن میں آلریڈی شوق آ گیا کہ بھائی بڑا بھائی یہ کام کرتا ہے تو میں بھی فیوچر میں یہی بزنس کروں گا. تو پھر جب میں 9-10 میں تھا بھائی کے ساتھ چلتا تھا، لاہور میں، اسلام آباد میں، ادھر ادھر جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ خود لے کے جاتے تھے مجھے. تو پھر 2020 میں الحمدللہ میں نے خود لاہور کا جو کام کاج ہوتے ہیں وہ میں نے خود سنبھالا، لاہور اسلام آباد کا. اب بھی الحمدللہ لاہور اسلام آباد میں جو کام ہوتے ہیں میں خود سنبھالتا ہوں. بہت ہی زبردست بات ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے اپنا کام جو ہے، آپ کا بھائی جو ہے چائنا میں ہے اور آپ یہاں کا کام دیکھ رہے ہیں. آپ کا آفس ادھر ہے کہ گلگت بلتستان میں؟ ادھر بھی ہے اور گلگت میں بھی ہے، گلگت جوٹیال میں بھی اپنا آفس ہے، ہیڈ آفس وہاں ہے ہمارے. آپ کے انڈر کتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بس 1-2 منشی ہوتے ہیں، باقی ہم 3. ایک بھتیجا ہے انجینئر، وہ انجینئر فارغ ہے، شہرمیر اس کا نام ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں. زیادہ تر اسلام آباد میں وہ ہی سنبھالتے ہیں. یہاں مین برانچ بھی ہے، ہیڈ آفس ہمارا گلگت میں ہے. گلگت میں. تو آپ ڈسکاؤنٹ کچھ دیتے ہیں ہمارے جو ویورز جو آئیں گے آپ کے پاس، کیا آپ انہیں ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ ضرور دے دیں گے، بالکل. گلی بستان کے لیے اسپیشل ہم ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں، منافع کم کھاتے ہیں اور دے دیتے ہیں بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جی پی میں چلغوزے کے علاوہ اور کون سے فروٹ جو ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ یا پھر ڈرائی فروٹ جو ہے ان کا میم یہ پچھلے سال شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، چیری کا جو اسپیشلی ہنزر نگر میں ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ چائنا کے لیے بھی ایکسپورٹ ہوئے تھے. چائنا بائی روڈ جو کھنجر اپ ٹاپ ہے وہاں سے لے کے گئے تھے. ہمارے ارمن شاہ بھائی لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت اچھا اس میں لے کے گئے تھے چائنا میں. یہ چیری کا بھی کام بہت اچھا چل رہا ہے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ چلے گا. ہاں، چیری کا یہ میں نے بھی سنا تھا کہ چیری کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سیب کا بھی ہونے لگا تھا یا پھر ایسا کچھ تھا؟ نہیں میم، سیب تو اب تک گیا نہیں ہے. بہرحال ابھی کیونکہ کسٹم اب آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن والوں نے 12 مہینہ کھول دیا ہے ہمارا جو پورٹ ہے. تو اب انشاءاللہ اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بھی کام ہو جائے.
उम्मीद है। इंशाल्लाह अगर हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बस क्योंकि- रोज़गार होता है, हर बंदे जी, का जी। कारोबार है, तो हम ये चाहते हैं हमारी गिलगित बल्तिस्तान प्रमोट हो, मतलब लोग कमाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, तो यही कोशिश है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जो ये चिलगोज़े का बिजनेस करना चाहते हैं चाइना के साथ या फिर लोकल हमारे पाकिस्तान में ही, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस बिज़नेस का मैम मैं गाइडेंस को ये बताऊंगा, जो बंदा इस पे एक्सपर्ट हैं या शौक़ रखते हैं, उसमें ये है कि ज़्यादातर 99% ये रिस्की हैं। रिस्की इसलिए है कि अब मैं लेता हूँ यहाँ से 6-7 हज़ार रुपये के पर किलो हिसाब पर वो लेता हूँ, तो वहाँ जब चाइना ले जाता हूँ तो अब पता नहीं वो सड़ जाएगा कि ख़राब हो जाएगा, ये है रिस्की। एक दो दफ़ा हमारे साथ खुद भी हो गया है। काफ़ी लोग इस टाइम, जब मैं बात करूँ लाहौर, 2 हमारे कोल्ड स्टोर हैं, दोनों ये कस्टम वालों ने बंद किया हुआ कुछ इश्यूज़ की वजह से। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी कारोबारी लोग हैं उनका माल बहुत ख़राब हो गया। अब इधर I9 में ही एक कोल्ड स्टोर है चिलगोज़े का, वहाँ रखते हैं, मगर बहुत डिस्टर्बेंस है। उनको यही कहूँगा, इंटरेस्ट है तो सोच समझ कर काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिजनेस जो है वो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, तो सोच समझ के करना चाहिए। तो सर हमारे स्पेशल साथ चिलगोज़े के जी जी बहुत स्पेशल मुश्किल है। चिलगोज़े के बिजनेस में तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं निसार ख्वाजा नस से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत खुशामदीद आपका कि आपने हमें कॉल किया। तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? जी आपका शो तो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आकाश से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर। जी निसार भाई। हेलो। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप पूछ लें। जी आवाज़ आ रही है। जी जी, बोलें आप। जी मैं आकाश से बात करना चाह रहा हूँ। निसार भाई बताएं, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह आपका इसमें आप बहुत अच्छे जा रहे हो, और आपका जो यूट्यूब चैनल है स्नो पॉइंट, वो भी ज़बरदस्त है। मेहरबानी अच्छा भाई, काम कर रहे मेहरबानी। हैं आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए। बहुत मेहरबानी भाई, बहुत मेहरबानी। ये आपकी मोहब्बतें हैं और आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हम सोशल मीडिया में भी चलते हैं और अपना छोटा एक सेटअप भी रखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, अभी सर आप ज़रा बताएं ना हमारे प्रोग्राम के बारे में, अक्सर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत खूबसूरत है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है। मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं नेट से बात कर रहा हूँ, तो हमारे दोस्त भी मेरे साथ हैं, वो भी देख रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि और आप ये हमारा कुतवाल प्रोग्राम प्रोडक्शन देखते के हैं। सीईओ हैं मैम, ये ओह, निसार ख्वाजा, और फिर इसके बड़े भाई आसिफ ख्वाजा हैं, डॉक्टर हैं, पीजी डॉक्टर हैं, नस में पढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें कॉल किया। यूं ही हमारा प्रोग्राम देखते रहें। और इसी के साथ साथ सर मैं आपसे क्या पूछ रही थी, हाँ हम वापस आते हैं आपके बिज़नेस की तरफ। तो सर आप ज़रा बताएं ना कि आप बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, आपको जो ऐसी कुछ बात याद है जो आप अभी तक याद करके आप हंसते हैं अकेले में जब होते हैं? तो बस मैम ऐसा होता था, जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता था तो आपको पता है कि स्कूल में जब हमारी पोजीशन बढ़ जाती थी, आ जाती थी, फर्स्ट सेकंड पोजीशन होती थी, तब मैं अपने बड़े भाई को या अब्बू को लेके आता था। तब हमें बहुत खुशी होती थी। वो जो फीलिंग्स थे, वो जो दौर था, वो हमें अभी भी याद है और बहुत खुशी महसूस होती है वो दौर। आप बचपन की यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और फिर सर आप जो है चाइना के साथ बिज़नेस भी करते हैं, तो आपका कभी खुद का जो है जाना हुआ है चाइना? मैडम पिछले साल मैं गया था, खुद कश्कर तक गया था, उससे आगे नहीं गया हूँ। तो आपको कैसा लगा कश्कर? मैंने सुना है कि कश्कर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जैसा लगता है थोड़ा बहुत। मैडम ये तशुरगन जो है वो पहला गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा था। हाँ, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा जी था। जी जी, वो फिर चाइना की तरफ दे के जो हमारा खुंज रफ्ताप है, जो पासू कहते हैं, वो पाकिस्तान वालों को दे के वो एरिया लगता है कि पाकिस्तान जैसा है। बाकी कश्कर तो बहुत डेवलप हो गए मैम, के अच्छी तरक्की की। आपको पता है चाइना वैसे भी तरक्की में जी जी पहले नंबर पे हैं और अच्छी खासी तरक्की करते हैं। अब वो कश्कर नहीं है जो पुरानी थी, अब बहुत डेवलप हो गया है। लोग ज़्यादातर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उधर एक होटल है सराय होटल, बहुत ही रश होता है, वहाँ कमरे नहीं मिलते हैं, इतना रश है। कारोबारी लोग, अब हर गरीब बंदा कारोबार करता है, केरी के काम करते हैं, तो बहुत रश होता है वहाँ।
ہاں بہت رش ہوتا ہے اس ہوٹل کے بارے میں نے بھی سنا تھا کہ یہاں سے جو جتنے بھی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اپنے بزنس کے لیے تو وہاں پہ رکتے ہیں اس ہوٹل میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان کے بہت ہی ینگ لڑکے جو ہے وہ بزنس کی طرف آ رہے ہیں, جو ہے وہ سب کا یہ ہے کہ تھیم یہ ہے کہ وہ لوگ چائنا جائیں گے, چائنا کے ساتھ بزنس کریں گے. تو آپ ان بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے, ان یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی سٹڈیز کو چھوڑ کے جو اس چیز کی طرف آ رہے ہیں, اس کام کی طرف؟ میں ان کو میں یہی بتاؤں گا کہ اپنے دم پہ کام کرنا چاہیے. خیر آپ جو سٹیپ لیتے ہیں کاروبار کے, چھوٹا سا سٹیپ سے لے کے بندہ آرام سے بڑھ جاتا ہے. چھوٹا کام کریں اور اچھے سے کریں, کیونکہ یہ زیادہ کام کرنے کے چکر میں بندہ لاس بہت کھاتا ہے. اس کے لیے جب ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ گھر بیٹھے کما سکتا ہے آرام سے. آپ نے یہ صحیح کہا کہ ایکسپیرینس جو ہے اس چیز میں ہونا چاہیے. ایکسپیرینس کی ذرا بات آئی تو ذرا میں آپ سے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے پھر سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سسٹر, ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر الحمدللہ میں ٹھیک. جی آپ کا نام؟ اظہر علی بات کر رہا ہوں, گلگت گوپی سمرداس سے میرا تعلق. گلگت سے ہمارے ایک بھائی بات کر رہے ہیں. بہت بہت خوش آمدید آپ کے پروگرام عکس گلگت بلتستان میں. تو جی سر, آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ عکس گلگت بلتستان پروگرام؟ بہت اچھا ہے, ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام. جب بھی لگ رہا ہے تو ہمارے ساتھ جو بھی ساتھی ہے وہ پروگرام دیکھتے ہیں ہمیشہ. بہت بہت شکریہ سر. ذرا بتائیں نا, گلگت کا موسم آج کل بہت ہی پیارا ہو رکھا ہے وہاں پہ, تو آج کا موسم کیسا ہے وہاں پہ؟ بارش ہو رہی ہے کہ جو ہے ہوائیں چل رہی ہے, کیا موسم چل رہا ہے وہاں پہ؟ گلگت بلتستان میں اس ٹائم تو موسم بہت خوشگوار اور بہت اچھا ہے, لیکن میں اس ٹائم اسلام آباد میں ہوتا ہوں, ادھر سے میں دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام اسلام اچھا, آباد تو میں. سر جو ہے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ہمیں اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر اس جو ہے بھاگ دوڑ والی زندگی میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سر تو آپ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, گیسٹ سے بھی میں دیکھتا ہوں اور باتیں کر رہا ہے. بہت اچھا کاروباری ہے اور یہ کاروبار بہت چلتا ہے ہمارے گلگت بلتستان میں. سیب ہو گیا, اخروٹ, بادام اور یہ چلغوزہ, یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو بہت اچھا کاروبار ہے. چلے سر, یوں ہی شامل ہوتے رہیں آپ کے پروگرام عکس گلگت بلتستان کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پاور ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کریں, بزنس کریں. تو ایک یہ رمضان کے ٹائم پہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایک اسکیم ہوا تھا, آپ کو اگر یاد ہے تو, جو کہ ایک آن لائن کام تھا جو اسکیم ہوا تھا, وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوا تھا میڈم, میرے ساتھ نہیں ہوا. وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. تو اس چیز کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ بس ایسی چیزوں سے یہ جو سوشل میڈیا میں جو لنکس وغیرہ آتے ہیں یا ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے خود کو دور رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک چیز ایسا ہوتا ہے خود کی مشہوری کے لیے ان کے ڈیٹاز کو ہیک کرتے ہیں, اور دوسری چیز بہت ساری چیزیں ای میل وغیرہ ہیک کر کے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اس سے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے, میرا یہ اوپینین ہے. جی سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ گلگت بلتستان کے جس علاقے سے ہیں وہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے, تو اس علاقے کی کیا چیز فیمس ہے چلغوزے کے علاوہ؟ چلغوزہ کیونکہ گلگت بلتستان میں میرے خیال سے نہیں ہوتا ہے نا میم, یہ نگر سائڈ میں ہوتا ہے اور استور میں ہوتا ہے, اور وہ بھی اپنے علاقے کے بارے میں بتائے. مجھے آج پتہ چلا کہ چلغوزہ گلگت بلتستان میں اگائی جاتی ہے. جی اگائی نہیں جاتی, وہ نیچر درخت ہوتا ہے میڈم جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں. تو وہ استور میں بھی ہے, وہ ادھر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو پھر وہ سوکھا ٹائپ کا ہوتا ہے, اس کے اندر چلغوزہ نہیں ہوتے ہیں. ایک کا ہے, ہم نے پچھلے سال لیا تھا, خود لیا تھا وہاں سے, ہمارے ایک منشی تھا وہ لے رہا تھا وہاں استور سے, تو ادھر بھی پیداوار ہے چلغوزے کا. باقی یہ گیزر سائڈس میں نہیں. سر اپنے علاقے کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیے. میں گور آباد سے میرا تعلق ہے, بنگن نالے سے, تو وہاں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ انگور ہوتا ہے. ہمارا جو دیسی انگور ایک کالا ہوتا ہے, ایک وہ دیسی انگور ہے, سب سے زیادہ فیمس وہی ہے. تو دوسری بات, جب ہمارے ٹورسٹ حضرات کے لیے جو اب ہم بات کیے جائے تو فریمیڈو ہے. فریمیڈو کیونکہ میرا خود علاقہ ہے, میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں کے ہمارے جو ہوٹل والے لوگ ہیں بہت پیار محبت کے ساتھ یہ جو ٹورزم کو جو سپورٹ کرتے ہیں, یقین مانے وہاں بھی لے جا کے 150 کا کپ وہ چائے دیتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اب یہاں ایسا کوئی سیٹ اپ بارکو سائڈ سے پیچھے جو جگہیں ہیں ادھر جائیں تو آپ کو 200-250 کا کپ ملتا ہے. وہاں یہ چیز نہیں ہے, بہت
अच्छा फीलिंग कर, और फॉरेन से ज़्यादा आते हैं लोग। हाँ, फेरी मेडोज़ में मैंने देखा है कि फॉरेन कंट्री से बहुत सारे बहुत गेस्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ उस चीज़ को अट्रैक्ट जो है वो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट होते हैं उस चीज़ को वही देख पाते हैं। लोकल लोग जो है इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं। मैडम उधर एक बड़ा इशू ये है कि रोड का इशू है। रोड का तो है, आपको वो तो पता issue होगा है। बहुत, जब बंदा खुद वहाँ जाता है तो कहता बस मैं ना जाऊँ, ऐसा डेंजरस रोड है, तो फिर बहुत मुश्किलात पड़ते हैं। वहाँ टोटली जीप जाती हैं, बाकी छोटी गाड़ी से नहीं जाते, और जीप भी हर बंदा नहीं ले जा सकता। वहाँ जो फ्रेमोडो के बाशिंदे हैं वो खुद चला के ले जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं ले जा सकता। अब इस रास्ते के ऊपर वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैम ये पिछले 2-3 साल पहले एक स्कीम चल रही थी, उसके बाद कोई अब तक कोई अता पता नहीं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक काम करते हैं मैम, वहाँ जब सैलाब आता है, बारिश आती है, तो फिर वो एकदम काम करते हैं और फिर वो खुला रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ दूसरा एक इशू, मेरा एक अपना कज़न है, वहाँ होटल भी है उनके, तो वो खुद बता रहे थे कि जो डस्ट जो होते हैं वो फेंकने की कोई जगह भी नहीं हुई, मगर इंतज़ामिया वालों ने कोई मतलब अब तक कोई सेटअप नहीं किया है। तो ये इश्यूज़ हैं, बहरहाल उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वालों को हल करना चाहिए। हर चीज़ में इशू होता है और उस चीज़ को, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि उस चीज़ को हल करना होता है। और फिर फेरी मेडोज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है, उस चीज़ को जो है देखा, उस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गौर करना चाहिए। वैसे फेरी मेडोज़ में ज़्यादा फेमस कौन सा डिश है, या फिर कौन सा वहाँ पे ज़्यादा चीज़ पसंद किया जाता है? फेरी मेडोज़ में मैडम सबसे ज़्यादा तो वहाँ का आपको पता है ग्लेशियर्स हैं, फिर वहाँ जो एक ऊपर जो टॉप में जो जगह है वहाँ लोग पसंद करते हैं, वहाँ जाके घूमते हैं टूरिस्ट वाले। और खाने की बात करें तो हमारे आपको पता है यखनी टाइप का जो होता है वो मतलब रोटी को मिक्स करके बहुत पसंद करते हैं। डाउडो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं डोडो नहीं, उसको पता नहीं, हम कहते हैं कि वो जूली होती है, यखनी टाइप का होता है, उसके अंदर रोटी मिक्स करके खाते हैं, वो भी बहरहाल मशहूर हैं। हाँ, तो अगर आप फेरी मेडोज़ जाने की आप सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं, और फिर इन जो सर ने आपको बताई ये सब चीज़ों को आप ट्राई करें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़बरदस्त जो है चेहरा आप देखेंगे। और फिर से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू, बेटे क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम दिनार खान है, मैं चित्रा से ताल्लुक़ है, भिंडी में काम कर रहा हूँ, आपको काम देख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और नौशाबा बेटा आज नहीं आया, क्या बात है? नौशाबा बेटा जो है, नौशाबा जो है थोड़ी सी हमसे रूठ गई है। नहीं ऐसी कोई बेटा, बात। मैं ये सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे चित्राज में ना जी जी ये मदगलश एरिया और ये जो अपना गर्म चश्मे एरिया में काफी मकदार में ये मिलता है रोजाना। हाँ चतराल में वहाँ बिल्कुल से उनसे कांटेक्ट करके उनसे भी वो करे तो आपका भी कारोबार में इंशाल्लाह इजाफा हो जाएगा। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ सर के आप लोगों के लिए काट का इशू होता है ना बिजनेस के लिए चाइना के साथ, अगर चित्राल वाला कोई बिजनेस करना चाहे चाइना के साथ तो उसका क्या तरीकाकार होगा, इसके बारे में? सर उसका तरीकार ये है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए तो एक हमारे लिए ऑफर है कि हम पास पे जा सकते हैं। हम पास पे जा सकते हम पास पे जा सकते हैं। अगर आपको चाइना जाने का शौक है तो हम आपको वीज़ा के थ्रू आपको ले जा सकते हैं अपने साथ। वीज़ा के थ्रू आप बाई रोड भी आ सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं। बस ऐसे होते हैं ना सर, चित्राल वाले जो हमारे बिजनेस में ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई लोग जो चाइना से कारोबार करना चाहते हैं वो ये कंफ्यूजन में मुब्तला होते हैं कि हम कैसे करें। आप अगर आना हुआ तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका सारी चीज़ें जो है मुश्किलात हैं मैम के प्रोग्राम की वसादत से मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह मैं आपको फारिग करके इंशाल्लाह आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल किया। तो जी सर, ऐसे जो है बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में काम करना चाहते हैं, और फिर बहुत सारे लोग हैं जो चाइना जाना चाहते हैं घूमने के लिए। एक आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हमारे लिए एक फ़ायदा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग पास पे जा सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम सिर्फ पास पे क्यों जा सकते हैं और दूसरे लोग क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको पता है हमारा एक स्टेट नहीं है, शोभा हमें दिया वो नहीं है, तो वहाँ की जो सीपेक है, सीपेक का जो हमें चाइना वाले हमें बना रहे हैं और बस बनाया हुआ है, आपको पता है रायकोट से लेके हुंदस पूरा जो सीपेक चल रहा है वो भी हमें चाइना वाले ऑफ़र कर रहे हैं। और ये पासपोर्ट का स्पेशल ऑफ़र इसलिए है कि हमारा कोई स्टेट नहीं है,
اسی وجہ سے ہمیں دیا گیا، ورنہ دوسرے پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ایون کشمیر کو بھی ملا کے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی جی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اگر ہم تھوڑا سا اندر چائنا کی اور اندر جانا چاہتے تو ہم پاسپورٹ یوز کر سکتے ہیں، ایسا ہے؟ اگر انر چائنا ہم جائیں، انر چائنا جیسے کہ بیجنگ ہے، ووہان ہے، اچھا اس طرح کے جو صوبے ہیں، صوبہ سنکیان ہیں، ادھر ہم جانا چاہیں تو ہم ویزے پہ جا سکتے ہیں۔ اور ویزے کے مزے کی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ادھر بھی ہمیں ڈسکاؤنٹ ہے، بہت ڈسکاؤنٹ ہے۔ اب بندہ تقریباً 1 ڈیڑھ لاکھ پر ویزا لگوا کے جا سکتا ہے، 1-2 انٹری مطلب چاہے 3-2 مہینے تک بیٹھ کے آ سکتا ہے، چاہے وہ بزنس کرے یا گھومنا جائیں۔ بہت ہی فائدہ ہے ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، اگر وہ چائنا کے ساتھ جو ہے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہوں۔ اسٹڈیز کے لیے بھی بہت سارے لوگ بالکل، جاتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے بہت جاتے ہیں، جیسے کہ MS کے لیے ہمارے 2-3 لڑکے گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے لیے، مطلب ادھر آپ کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ کا سکوپ اچھا ہے وہاں، اچھا جی، چائنا کا سکوپ اور بہت اچھا ہے۔ لینگویجز کے لیے بھی بہت جاتے ہیں اپنے چائنیز لینگویج سیکھنے کے لیے۔ یہاں گلگت بلتستان کے لوگ چائنا کا کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ آپ کو بزنس کرنے میں زیادہ ایزی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ چیز لے کر آئیں تو یہ چیز زیادہ بکے گی گلگت میں؟ اس میں میڈم یہ ہے کہ اب ایک تو ہمارا یہی جو کام کرتے ہیں چلغوزے کا پروفٹ زیادہ ہے، اگر آپ صحیح سمجھ کے کام کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ہے۔ باقی دوسری بات جو چیری کا جو جاتا ہے، جیسے کہ 2 سال سے چل رہا ہے، اس کا بھی بہت اچھا پروفٹ مل رہا ہے۔ مطلب ہمارے کانٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ، ارمن شاہ بھائی ہمارے ہیں، تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں، تو بہت وسیع اس میں، وہ ہنزو سے اس کا تعلق ہے، بہت اچھے پروفٹ ہے اس میں۔ باقی جو سینری ہوتی ہے میڈم، یہ جو بیک سائڈ میں سینری لگے ہوئے ہیں، اس سے یہ سینری کا بھی بہت فائدہ ہے وہاں، کیونکہ لوگ چائنیز پسند کرتے ہیں اس کو، ایک انمول چیز ان کو نظر آتی ہے تو پھر وہ لے جاتے ہیں۔ ایک پٹھان نے لے کے آیا ہوا تھا کشکر میں، بہت بڑے وسیع پیمانے میں یہ سینری وغیرہ، تو اچھا پروفٹ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، اس میں بھی بہت پروفٹ۔ بہت جو ہے گلگت بلتستان کی ہر چیز خوبصورت ہے اور ہر ایک شخص کے اندر ایک الگ ہی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، تو جو ہے چائنا کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمیں۔ اور وہ جو ٹورسٹ جو ہے وہ بھی آج کل بہت آ رہے ہیں، میں نے سنا 7 تاریخ کو بارڈر کھل گیا تھا اور اسی دن ہی کریم آباد میں میرے خیال سے 6 سے 7 جو ہے ٹورسٹ چائنا سے آ چکے تھے۔ اسی دن ہی دیکھیں نا کہ وہاں کے لوگ کتنا ٹور کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت ہی زیادہ ٹور کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف بہت آتے ہیں، لیکن ہم جو ہے صرف بزنس کے لیے جاتے ہیں یا پھر اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، سرمایہ نہیں ہوتا ہے میڈم، تو بس اس لیے جاتے بھی نہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کی سطح پہ جاتے ہیں۔ اس ٹائم ہماری جو وزیر ہیں سوریہ زمان، وہ اور دلشاد بانو ہے جو ہمارے منسٹرز ہیں، وہ اس ٹائم کشکر میں ہے، کوئی ایکسپو ہے، بڑا بھائی اس طرح اس دن کہہ رہا تھا کہ ایکسپو ہے، اسی سلسلے میں وہ ادھر ہیں، ارمن شاہ صاحب بھی ہیں، اچھا ایسے لوگ وہاں ہیں، اس ٹائم ہے، بہت سارے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویورز جو ہے، آپ بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا، آپ سے بہت سارے سوالات بھی پوچھے، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اکثر گلگت بلتستان میں آپ آئے اور آپ نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور جو ہے آج کا شو یہاں تک کا تھا جو ہے، لیکن اگلا شو آنے والا ہے کیونکہ اگلے سیم دن اور سیم ٹائم پہ ہی آئے گا اگلے ویک کو، اور آپ کو دیکھتے رہنا ہے آپ کا پروگرام اکثر گلگت بلتستان، اور یہ سانگ جو ہے صرف آپ کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، تو تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔